کلپ نمبر 890۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ ترجمہ: بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ مشرکوں نے حدیبیہ کے سال سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حج کرنے سے روک دیا تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے لوازمات اور مناسک بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔ عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لیے ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یہ محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ترجمہ: جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اذینا، اجازت دے دی گئی ہے۔ شان نزول: کفار مکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے، اور آپ یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ترجمہ: وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ
ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، حالانکہ یہ کلام حق ہے، اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعی طور پر ناحق ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرکین غالب آ جاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے گرجوں، اور حضور اقدس علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاد کی برکت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گزشتہ زمانے میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہ ہیں، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھیڑیں گے نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بلا وجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گاہیں گرا کر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ارشاد فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرما دیا اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا، پھر ایران کے کسرا اور روم کے کیسر پر غلبہ عنایت کیا اور ان کی سرزمین اور شہروں کا مسلمانوں کو